بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کی تفسیر چل رہی تھی۔ جس طرح مخصوص اوقات دعا کی قبولیت میں اثر رکھتے ہیں، اسی طرح انسان کے بعض حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے مخصوص فرمایا ہے، جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ حالات یہ ہیں: نمبر 1، اذان کے وقت جو دعا کی جائے وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان، نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہو گئی، اس کے بعد جو ہے جی ہم لوگ تو پھر جو ہے کہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوگا پھر چلے جائیں گے۔ نہیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، دعا مانگے تو انشاءاللہ ضرور دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ نمبر 3، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد وہ شخص جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو وہ دعا کرے تو اس کا دعا جو ہے کرنا بہت مجرب اور فائدہ مند ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ جہاد میں جس ٹائم صفیں بن رہی ہوں لڑنے کے لیے، ہاں بھی سیدھے ہو جاؤ، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، خوب زور شور پہ کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، آدمی دعا کرے تو دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے کہ آدمی سجدے میں جائے اور اللہ سے دعا کرے، لیکن فرض کے اندر نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اس طرح تلاوت قرآن کے بعد دعا کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر ختم قرآن کے بعد بھی کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی آپ کی ترتیب ہے، روزانہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، پھر جو ہے نا جی 2 مہینے بعد آپ کا قرآن پاک ختم ہوا ہے، اب آپ دعا کرو گے تو دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ پھر پڑھنے والے کی دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے سننے والے کی نسبت۔ بھئی کئی بندے ہیں، ایک آدمی نے سنایا ہے تو جس نے سنایا اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آب زمزم پینے کے وقت کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ میت کے پاس حاضر ہوتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جو شخص نزا کی حالت میں ہونا، سب کو لگ رہا ہے کہ بھئی اب اس کا آخری ٹائم ہے، اس کے پوچھنے جاتے ہوتے ہیں، دیکھنے جاتے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر آدمی وہاں پہ دعا کرے تو وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ مرغ کی اذان کے وقت کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماع کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جس وقت مسلمان کیا ہوں، اکٹھے ہوں، تو اس وقت دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ مجالس ذکر میں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو وہاں پہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اور جو ہے اقامت نماز کے وقت کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں فرماتے ہیں، میں نے بہت سے صحابہ و تابعین کا یہ عمل سنا ہے کہ بارش کے وقت خصوصیت سے کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے تھے۔ جب بیت اللہ پہ آدمی کی نظر پڑے اس وقت بھی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ یہ یہاں پہ نا 2 لفظ اللہ اکٹھے ہو گئے، ان 2 کے درمیان جو ہے نا جی، ان 2 لفظ اللہ کے درمیان میں رسول اللہ یہ پڑھا، پھر دعا کی، پھر پڑھا اللہ اعلم حیث، ان 2 لفظ اللہ کے درمیان جو دعا کی جائے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور بہت سے علماء نے اس کا مجرب ہونا بتایا کہ اس وقت دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، جن کو مقامات متبرکہ کہتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کی طرف ایک خط میں لکھا کہ بھئی مکہ مکرمہ میں 15 جگہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ طواف کے اندر اور ملتزم کے پاس، یعنی دروازہ بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مزاب رحمت یعنی بیت اللہ شریف کے پرنالے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ بیت اللہ کے اندر اور زمزم کے کنویں کے پاس، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر، سعی کرنے کے میدان میں جو صفا مروہ کے درمیان میں، مقام ابراہیم کے پیچھے، اور عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، تینوں جمرات جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ کیا مطلب کہ وہاں پہ بھی، روضہ اقدس پہ بھی کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ مقامات بھی ہیں،
آدمی کو جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، جو آدمی پریشان حال ہو، ان وقتوں کو، ان حالات کو اور ان اوقات اور حالات کے اندر کیا کرے، اللہ سے دعا مانگے، اپنی حاجات کو مانگے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنے جو ہے جی وہ کیا ہے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔